دیہات میں ایک کارخانہ تھا اور اس میں ایک ملازم تھا. تو بڑا ہی محنت کرنے والا تھا, بڑا ہی وفادار تھا, بڑا ہی تابعدار تھا. مالک نے خوش ہو کر اس کی 5,000 پگار بڑھا دی اور اس کے تابعداری میں فرق نہیں آیا. لیکن وہ اس بات کو لے کر بہت زیادہ خوش بھی نہیں ہوا اور یہاں مالک کو بڑا غصہ آیا. وہ سوچتا رہا کہ میں نے اس کو 5,000 پگار بڑھا دی اور اس نے ٹھیک سے شکریہ بھی ادا نہیں کیا. اسی لیے مالک نے کیا کیا, اگلے مہینہ 5,000 پگار جو ہے وہ کم کر دیا. ملازم کی تابعداری اب بھی وہی رہی, اس نے کوئی شکایت نہیں کی. پگار کم ہونے کی وجہ سے وہ پریشان بھی نہیں ہوا, بالکل بھی پریشان نہیں ہوا. وہ اپنے کارخانے میں کام کرتا رہا. مالک نے اس کو بلایا. جب وہ مزدور آدمی مالک کے پاس آیا تو مالک کہنے لگا, بڑے عجیب انسان, میں نے تمہاری تنخواہ 5,000 بڑھائی اور پھر 5,000 تنخواہ کم کر دی, لیکن تمہارے برتاؤ میں کوئی فرق نہ رہا. 5,000 پگار بڑھنے کی وجہ سے نہ تم نے خوشی منائی اور نہ ہی پگار کم ہونے کی وجہ سے تم پریشان نہ ہوئے, تم پریشان بالکل بھی نہیں ہوئے. مالک پوچھنے لگا, یہ سب کیا ہے, آخر معاملہ کیا ہے؟ مالک کی باتوں کو سن کر ملازم کہنے لگا, کیا آپ خود کو رازق سمجھ لیا تھا؟ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو اس کے اگلے دن آپ نے 5,000 پگار جو ہے وہ بڑھا دی. میں سمجھ گیا جس خالق نے بچہ دیا ہے اسی نے رزق کا انتظام ساتھ ہی کر دیا ہے. تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا. پھر جس دن آپ نے تنخواہ کم کر دی اسی دن میری والدہ وفات پا گئی اور میں نے جان لیا وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے گئی, اور تب بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور میں مطمئن رہا. ملازم کہنے لگا, مالک یہ روزی روٹی کے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں, یہ ہم بندوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. دینے والی ذات بھی وہی ہے, لینے والی ذات بھی وہی ہے. بے شک رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. ہم سے اتنی غلطیاں ہونے کے بعد وہ ہمیں رزق دیتا ہے. ہم روز گناہ کرتے ہیں, وہ ہر روز بخش دیتا ہے. ہم روز گناہ کرتے ہیں, وہ روز بخش دیتا ہے. ہم عادت سے مجبور ہیں پر وہ رحمت سے مشہور ہے. رزق میں اگر اضافہ چاہتے ہیں تو اس بات کو سن لیں. حضور غوث پاک کے پاس ایک شخص آیا. وہ عرض کرنے لگا, حضور میں بہت زیادہ تجارت کرتا ہوں لیکن منافع کچھ نہیں ملتا. حضور غوث پاک نے فرمایا, اب تو اللہ سے تجارت کرنا شروع کر دے, اب تو اللہ سے تجارت کر. کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں. فرمایا, اگر 10 کماؤ تو ایک اللہ کی راہ میں خرچ کر دو, رب کریم اس کے ایک کے بدلے میں 70 عطا فرمائے گا. اس نے پوچھا, حضور یہ کر کے دیکھوں؟ ہاں تو یہ کر کے دیکھ. عبد القادر جیلانی وعدہ کرتا ہے اللہ تیری مدد کرے گا. غلام کہتا ہے وہ 6 مہینے کے بعد آیا. پہلے جب آیا تو پیدل آیا, جب 6 ماہ کے بعد آیا تو 6 اونٹ تھے اس کے پاس, اور آ کے حاضر ہوا اور کہنے لگا, حضور
معلوم نہیں زندگی کہاں گزار دی، لیکن زندگی کا مزہ تو اب آیا ہے حضور، اب مزہ آیا ہے کاروبار کرنے کا۔ 10 میں سے 1 دیتا ہوں اور معلوم نہیں کدھر سے مدد مل جاتی ہے، جہاں میرا گمان بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ وہاں سے مجھے رزق عطا کرتا ہے۔ اور یہ آیت بھی ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔